اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی اور روشن دلیلوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم تو ہو ہی ظلم کا رویہ اختیار کرنے والے، تم تو ہو ہی ظالم. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر اور پھر ان کے توبہ کا، اور توبہ کی جو شکل تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا. یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 کے اندر، اور سورہ اعراف کے اندر کچھ حصہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ اعراف کے اندر تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس تشریف لاتے ہیں، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اپنے اس کیے پہ نادم ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو گمراہ ہو چکے سامری کی بات میں آ کر. تو دعا کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ وہی مشہور واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیش آیا. آپ 30 دن کے لیے گئے اور 10 دن کا اضافہ ہوا. پیچھے سامری کے کہنے پر سونے کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا گیا جس سے آوازیں نکلنے لگی. تو سامری نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تو تمہارا خدا ہے، دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی زبردست قسم کی اس سے آوازیں نکلتی ہیں. و الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی تھا. فنسیہ، بھول کے وہ کوہ طور پہ چلے گئے. تو یہ سامری کا کردار قرآن نے ذکر کیا سورہ طٰہٰ کے اندر. تو یہ کردار بھی ہر دور کے اندر ہوتا ہے، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کو. سامری کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور بچھڑے کو، آج تو بچھڑے کی عبادت کوئی نہیں کرتا مسلمانوں کے اندر، لیکن بتوں کی بھی بے شمار شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو انسان کا نفس کبھی خدا بن جاتا ہے، سب سے بڑا بت بن جاتا ہے. کبھی معیار زندگی جو ہے یہ سب سے بڑا بت بن جاتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی خواہشات، اپنے مفادات کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بتوں کی بھی مختلف شکلیں ہیں. ہر دور کے اندر بت بھی نئی نئی شکلوں کے اندر آتے ہیں، اور یہ بچڑا بھی نئی نئی شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ آیت بھی پہلے گزر چکی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا، پکڑو یا اختیار کرو ان تمام احکام کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیے ہیں اس تورات کے اندر. جو احکام، جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے اس کو پکڑو. بقوۃ، پوری مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل کرو. واسمعوا، اور سنو. اور سننا یہاں صرف کانوں سے سننا مراد نہیں ہے، بلکہ ماننا مراد ہوتا ہے. جس طرح کوئی آدمی بیٹے کو کہے کہ
بھائی یہ بات کتنی مرتبہ میں نے تمہیں کہی ہے لیکن تم سنتے نہیں ہو۔ ظاہر سن تو رہا ہے وہ کئی مرتبہ جو بات اس کو کہی گئی ہے، اب سن تو رہا ہے اسے لیکن مان نہیں رہا۔ تو سننے کا لفظ جو ہے یہ ہر زبان کے اندر ماننے کے مفہوم کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ واسمعوا، اور سنو۔ قالو، تو بنی اسرائیل نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام دیے ہیں اور جو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے سن لیا ہے۔ وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے۔ ظاہر زبان سے یہ بات نہیں کہی کہ فوراً ہی کہہ دیا کہ ہم نافرمانی کریں گے، لیکن اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر لی کہ مانیں گے نہیں ان احکام کو۔ اور بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ عمل سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا تو نہیں ہے، حیل و حجت کرنا ہے۔ اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آتا تھا تو اس میں کہ یہ تو بہت سخت حکم ہے، اسے ہم مان نہیں سکتے۔ تو بنی اسرائیل کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور صحابہ اکرام کا طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا تھا قالوا سمعنا واطعنا، یہاں سمعنا وعصینا ہے، تو ان کا طرز عمل یہ ذکر کیا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے، واطعنا، اور ہم اس کے اطاعت گزار بنیں گے، اطاعت کریں گے، اس حکم کو مانیں گے۔ تو عمل سے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر جو ہے وہ ظاہر عمل نہیں کیا، اور بدعملی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دیتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب۔ اُشْرِبُوا، ڈال دی گئی ہے، پلا دی گئی ہے ان کے دلوں کے اندر العجل، بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو ان کا یہ جو کفر کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے مزید شرک کے اندر اور کفر کی تاریکیوں کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی نے بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب آدمی کوئی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے پہلے کفر کو، کہ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ جو نافرمانی اور کفر کے رویے تھے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی جو توفیق ہے وہ بھی سلب کر لی، اور یہ شرک کے ساتھ اس طرح محبت ہو گئی ہے جس طرح کہ اشربو، پلا دیا گیا۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کو تو فلاں چیز جو ہے اس کی گٹی کے اندر داخل کر دی گئی ہے، گویا کہ شرک جو ہے ان کی گٹی کے اندر داخل کر دیا گیا، اور فلاں چیز اس کو گھول کر پلا دی گئی ہے۔ تو اس طرح کا محاورہ ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں، قرآن نے شرک کے حوالے سے کہ شرکیہ مزاج ان کا بنی اسرائیل کا جو بن چکا تھا، اشربو، پلا دیا گیا ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو، اور اس کی الوہیت کا جو تقدس تھا، عقیدہ تھا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ چیز، یامرکم، کہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، بِهِ ایمانکم، تمہارا ایمان۔ اگر تمہارا ایمان یہی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان یہی ہے تو پھر تو بہت بری چیزوں کا حکم دیتا ہے، کہ کبھی بچڑے کی عبادت کا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن کر اس کی نافرمانی کا، کہ سمعنا و اطعنا، سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور اس کی نافرمانی کریں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی کا، سرکشی اور بغاوت کا یہ رویہ، واقعی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو تمہارا ایمان تو بہت ہی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ بیان ہی اسی طرح ہے جس طرح کسی مسلمان کو کہا جائے جو غلط کام کر رہا ہو کہ کیا تمہارا اسلام یہی تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہارا دین تمہیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم یہ رشوت کھاؤ اور یہ غلط کام کرو، یہ شرک کرو، یہ بدعات کرو، یہ خرافات کرو، گمراہی کے یہ کام کرو، کیا تمہارا دین یہی حکم دیتا ہے تمہیں؟ تو یہاں بھی یہ بات کی گئی، بئس ما،
بہت بری ہے وہ چیز یامرکم بہ ایمانکم کہ تمہیں اس بات کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے ان کنتم مومنین اگر تم اپنے ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر تو بہت ہی بری چیزوں کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اچھے اعمال کی تلقین دیتا ہے، یہ کس طرح کا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں ان چیزوں پر آمادہ کرتا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، جنت، آخرت کے گھر سے مراد جنت، عند اللہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے ہی لیے ہے، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، من دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ، دون علاوہ کہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا تمہارے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر، پھر موت کی آرزو کرو۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، بڑے محبوب پسندیدہ اور اس کے منتخب بندے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو پہلے تو جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، قریب بھی نہیں آئے گی، اور اگر کہیں کسی کو جانا پڑ ہی گیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ہم گوارا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کھوکھلے دعوے کو بے نقاب کیا اس آیت کے اندر کہ واقعی اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ صرف جنت تمہارے ہی لیے ہے اور کوئی اور جنت میں جائے گا نہیں، تو پھر تو تمہارے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی رکاوٹ ہے اور موت، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، پھر اس دنیا کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، اور یہاں پر دنیا کے اندر تو بے شمار حالات نشیب فراز اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مصیبتیں تکلیفیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو تمہارے اور جنت کے درمیان بس تھوڑا سا فاصلہ ہے موت کا، اللہ تعالیٰ سے آرزو کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، گویا کہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ان کے لیے، ان کے دعوے کے بارے میں کہ یہ کتنا کھوکھلا دعویٰ ہے ان کا، اور یہ خود بھی اپنے کرتوتوں کو اور بدعمالیوں کو خوب جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی بھی اس موت کی آرزو نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، یعنی زندگی بھر عمر بھر یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ تو آرزو دعا سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں آدمی کسی چیز کی محض صرف خواہش کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی محبوب ہے، جنت تمہیں اتنی محبوب ہے، تو پھر تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے، ابداً، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے آگے بھیج دیا ہے ان کے کرتوت، قدمت جو بھیجے ہیں انہوں نے آگے، ان کے ہاتھوں نے، لفظی معنی ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے اعمال کیے دنیا کے اندر، تو اپنے کرتوتوں سے، بدعمالیوں سے، خرافات سے تو ان کو معلوم ہوتی ہے، جس طرح ایک مجرم کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ جرم جو ہے یہ کھل گیا تو سزا تو ہے میرے لیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات کہتا ہے، بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ، اپنی حقیقت کو بصیرہ خوب جانتا ہے، وہ اندر جہاں دل کا چور ہے، جہاں اپنی چوریوں کو، اپنے جرائم کو خوب سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کیا کرتوت کیے ہیں، کیا کیا جرائم کیے ہیں، ان ساری چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ دنیا کے سامنے جتنے بھی عذر پیش کر دے، لیکن اپنے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، ضمیر اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم نے فلاں جگہ بھی غلط کیا، تم غلط ہو، یہ کام بھی تم نے غلط کیا، وہ کام بھی تم نے غلط کیا ہے۔ تو لن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جہاں تک موت کی آرزو کرنے کا تعلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں موت کی آرزو کی نوعیت مختلف ہے،
یہاں ان کو ان کے کھوکھلے دعوے کی وجہ سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم موت کی آرزو کرو، تمہارے دعوے کی حقیقت کھل جائے گی، اللہ سے محبت اور تمہارے پسندیدہ ہونے کی دعوت کھل جائے گی۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ کوئی آدمی موت کی آرزو نہ کرے، تم میں سے کوئی آدمی موت کی آرزو نہ کرے من ضر، کسی تکلیف کی وجہ سے، کہ کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، برے حالات آ گئے، تو ان کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر اس کو موت کی آرزو کرنی ہی ہے، فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتُ حَيَاةً لِّي خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ تو جس وقت بھی یعنی دنیا کے فتنوں سے یا دنیا کی مشکلات کی وجہ سے تو اجازت نہیں دی ہے، البتہ ایک استثنائی صورت یہ دی گئی ہے کہ دین کے اندر فتنوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، ایسے خطرات میں گر جائے کوئی آدمی، تو ایسے موقع پر یہ دعا کر سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفاۃ خیرا لی، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت عطا فرما جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی آرزو موت کی نہ کرے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی اذا مات احدکم انقطع عملہ، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم، مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مومن کے لیے اس کی عمر جو ہے وہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے اچھے اعمال کے اندر اضافے کا ذریعہ ہی بنتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان کو جتنی زیادہ عمر ملتی ہے اس کے اندر نیک کا اعمال، نماز، روزہ، جہاد، دیگر اچھے اعمال جو ہیں خیر کے کام کرتا رہتا ہے، تو اس سے خیر کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اور بدترین وہ شخص ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ ولا تحزنا یوم القیامہ ولا تحزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔